نحمده نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خالق اللہ جل جلالہ نے بے شمار دنیاوی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور وہ اپنے تمام بندوں سے بھی باخبر ہے، ان کے لیے فائدے اور نقصان دہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، چنانچہ وہ اپنے فیصلے اور حکمت کے مطابق اپنے بندوں کو ان دنیاوی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی طرح رب کریم نے بے شمار روحانی نعمتیں بھی پیدا فرمائی ہیں اور وہ اپنی تقدیر و حکمت کے مطابق اپنے بندوں کو روحانی نعمتوں سے بھی مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روحانی اور باطنی انعامات عطا ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا انعام ولایت ہے۔ وہ جسے بہت نوازنا چاہے اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ ولایت اتنا بڑا انعام ہے کہ ولی خود تو اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ ہوتا ہے، اور جو اس سے پیار کرے اور اس کے نقش قدم پر چلے اللہ تعالیٰ اس کو بھی روحانی انعامات سے نوازتا ہے۔ دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف اولیاء اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے تربیت حاصل کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ پرانے دور کی باتیں لگنا شروع ہو گئی ہیں، اور دوسری طرف ہم اولیاء اللہ کے پہچان بھی بھولتے جا رہے ہیں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ کوئی مسلمان ولی کیسے بن سکتا ہے؟ اور اولیاء اللہ کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ یہ باتیں معلوم نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی بدعقیدہ، دین سے بے خبر اور بدعمال قسم کے شعبدہ بازوں نے خود کو ولی کہلانا شروع کر دیا ہے، اور بہت سے جاہل لوگ ان کی پیروی کر کے دین سے مزید دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرب اور محبوبیت عطا ہوتی ہے اس کے کئی درجے ہیں۔ محبوبیت کا ایک درجہ وہ ہے جو ہر ایمان والے کو نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق رب تعالیٰ ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے۔ رحمت خداوندی یہ درجہ ہمیں نصیب ہے، اللہ کرے مرتے دم تک سلامت رہے۔ قرب الہی اس سے اعلیٰ درجہ ہے جو خاص مومنوں کا عطا کیا جاتا ہے، باقی مسلمانوں کے بارے میں زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور انہیں ملنے والا قرب عام مومنوں کا عطا نہیں ہوتا۔ نہ جانے یہ درجہ ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں۔ مخلوق میں سے سب سے زیادہ قرب اور محبوبیت رب کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تشریف آوری کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ درجہ نہ تو کسی کو مل سکتا ہے اور نہ اس کے بارے میں تمنا کرنا جائز ہے۔ جس خوش نصیب مسلمان کو محبوبیت کے 4 درجوں میں سے دوسرا درجہ نصیب ہو اور باقی مسلمانوں سے زیادہ قرب عطا ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ پھر جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے آپس میں مختلف درجات ہیں، اسی طرح اولیاء اعظم کے باہمی درجے بھی بے شمار ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجے کے ولی کو صحابہ کہتے ہیں۔ اگر اوصاف کے ذریعے ولی کو پہچاننا ہو تو سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمہ نے یوں پہچان کروائی ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت سے منور رہے، اس کا دیکھنا، سننا، بولنا، دیگر تمام کام محض رب تعالیٰ کی عطا کے لیے ہو، اسے ولی کہتے ہیں۔ ولی کیسے بنتے ہیں؟ بعض پیارے پیدائشی ہی طور پر ولی ہوتے ہیں۔ کچھ حضرات کو رب تعالیٰ مشقتوں اور آزمائشوں کے بغیر ہی محض اپنے فضل و کرم سے ولایت عطا کر دیتا ہے، اور یہ کسی پیارے کی نگاہ سے بھی کرم ہوتا ہے۔
ख्वाजा हजगन मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के खलीफा, बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के प्यारे मुर्शिद, कुतुब अल किताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक जब 4 साल 4 महीने 4 दिन हुई तो बाकायदा तौर पर तालीम का आगाज करवाने के लिए आपकी वालिदा ने आपको ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में भेजा। आपने तालीम का आगाज करवाने के लिए आपकी तहती लिखना चाहिए तो गैब से आवाज आई, ऐ मोइनुद्दीन कुछ लम्हा ठहर जाओ, हमीदुद्दीन नागौरी आते हैं हमारे कुतुब की तहती लिखने और तालीम भी आपको वही देंगे। इस वक्त काजी हमीदुद्दीन नागौरी भारतीय रियासत राजस्थान के शहर नागौर में थे और ख्वाजा गरीब नवाज किर्गिस्तान के इलाके उश में थे। इधर काजी हमीदुद्दीन को गैब से आवाज आई, ऐ हमीदुद्दीन उश जाकर हमारे कुतुब की तहती लिखे और तालीम भी दीजिए। आपने आंखें बंद की और पलक झपकने से पहले ही आप उश पहुंच गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने आपको देखा, आपकी ताज़ीम व तरकीब की और आपके हाथ में तहती थमा दी। ख्वाजा गरीब नवाज ने पूछा क्या लिखूं? आपने कहा लिखें, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। फरमाया ये 15वां पारा है, इससे पहले पारे आपने कैसे पढ़े? आप कहने लगे, मेरी वालिदा को 15 पारे याद थे। जब मैं वालिदा के पेट में था तो मेरी नजर मेरे वालिदा के पाक दिल पर पड़ी। अल्लाह पाक ने करम फरमाया, मुझे वहां पर 15 पारे याद हुए। आपने सूरत बनी इसराइल लिख के दी और इन 4 दिनों में ही पूरा कुरान पढ़ा लिया। फिर फरमाया, आपको तमाम इल्म बचपन में ही अता हो गया है क्योंकि आप अल्लाह ताला के वली हैं। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान पैदाशी तौर पे तो वली नहीं होता, मगर बाद में अल्लाह ताला किसी बात पर राज़ी होकर कसीर अमले साले के बगैर ही उसे अपना वली बना लेता है। अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि इंसान अल्लाह ताला उसके हबीब के अहकाम पर अमल करता रहता है, सुन्नत पर चलते हुए खुद को संवारने की कोशिश करता है, फिर बंदे का अमाल साले से खुश होकर रब ताला उसे अपना वली बना लेता है। किन अमाल की बरकत से विलायत मिलती है? पैदाशी और वह भी विलायत महज रब ताला की अता है। हम वह भी विलायत के लिए दुआ तो कर सकते हैं मगर उसे हासिल करने में हमारा कोई अमल नहीं। समझने की बात यह है कि अमाल की बरकत से विलायत मिलती है। इसका जवाब कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह ताला ने अपने औलिया का तज़किरा करते हुए फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई होगा ना कोई गम, और जो ईमान लाए मुत्तकी रहे उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरियां और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला की बातों में कोई तब्दीली नहीं। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। इस आयत करीमा से मालूम हुआ जिसे ईमान नसीब नहीं उसे वली नहीं कह सकते, और इसी तरह जो बदनज़र उमरा है वो भी विलायत के दर्जे पर फाइज नहीं हो सकते। ये बात पल्ले बांधने की जरूरत है कि साहिबजादा सजादनशीन आलिम खतीब होना विलायत की निशानी नहीं, कुरान मजीद के मुताबिक अकीदा सही होना विलायत की सबसे पहली शर्त और सबसे अहम निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीस पाक में यह तरबियत फरमाई, मेरी उम्मत हमेशा अकायद के हवाले से हमेशा हक पर रहेगी, तुम फिरका परस्ती से बचना और अहले सुन्नत वल जमात को इख्तियार करना। किसी में फरमाया जमात को इख्तियार करना, किसी में फरमाया सवाद आज़म की पैरवी करना, किसी में फरमाया मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हदीस पाक में यह कलिमात में मौजूद है, मेरा बंदा जिन अमाल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता है उनमें से सबसे ज्यादा पसंदीदा अमाल वो है जो मैंने उस पर फर्ज किए। मेरे बंदे का फर्ज अदा करना हराम से बचना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जिस शख्स को फराइज की पाबंदी नसीब नहीं उसे वली समझना इस आयत करीमा के खिलाफ है। तकवे का अगला दर्जा यह है कि बंदा सुन्नत पर भी अमल करे, हत्ता कि सुन्नत की खिलाफ वर्जी ना करे। नबूवत के अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक प्यारी सुन्नत सिखाने के बाद फरमाया, प्यारे बेटे ये मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत शरीयत को जिंदा किया, खुद भी उस पर अमल किया और दूसरों को भी उसकी तालीम दी और उसकी दावत देकर उसे रिवाज दिया और उसे मेरी सच्ची और कामिल मोहब्बत नसीब हुई। जिसे मेरी सच्ची और कामिल मोहब्बत नसीब हुई वो जन्नत में मेरे साथ होगा।
اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا سچا عشق رسولullah حقیقی ولی وہ ہوتا ہے جو سنت رسولullah کا پابند ہو۔ بزرگان دین بھی اپنا مریدوں کو یہی تربیت دیتے تھے۔ تقوی کا اگلا درجہ یہ ہے کہ بندہ مستحبات کو بھی پورا کرے، یعنی جن کاموں کا شریعت نے لازم نہیں کیا البتہ ان کا شوق دلایا انہیں بھی پورا کرے۔ اولیاء اللہ کے پسندیدہ وصف، بزرگان دین جن اعمال کے ذریعے مسلسل ترقی پاتے تھے ان میں سے ایک حسین عمل مخلوق خدا کی خدمت کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنا اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آنا اولیاء اللہ کا پسندیدہ کام ہے۔ محبوب الہی کا لنگر کھانا، بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے خلیفہ سلطان المشائی خواجہ نظام الدین سید محمد محبوب الہی خود تو روزانہ روزہ رکھتے مگر آپ کے آستانہ ذیشان پر بے شمار لوگ لنگر کھاتے۔ لنگر شریف کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے روزانہ 11 اونٹ کے بوجھ کے برابر نمک مرچ وغیرہ مسالہ جات استعمال ہوتے۔ بادشاہ کے درباریوں نے اسے خواجہ صاحب کے خلاف اکسانے کے لیے کہا۔ خواجہ نظام الدین کے درویش بازار سے تمام چیزیں خرید لیتے ہیں اور دوسرے شہریوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے۔ بادشاہ نے کہا شہر میں اعلان کروا دو کل سے کوئی بندہ خواجہ نظام الدین کے درویش کو کوئی چیز نہ بیچے۔ جب یہ بات خواجہ نظام الدین کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا فلاں جانب ایک شہر ہے جس کا نام نظام آباد ہے، تم وہاں جا کر ہجرت کا سامان لے آیا کرو۔ خادم نے عرض کی اس طرف کوئی شہر نہیں۔ آپ نے فرمایا تم چلے جانا۔ جب حکم کے مطابق خادم اس طرف گئے تو وہاں ایک عظیم شہر بازار آیا۔ کچھ عرصہ تک وہاں سے ضرورت کا سامان لاتے رہے۔ جب یہ بات بادشاہ کو پتہ چلی تو وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا یہ خدائی لنگر ہے جسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جب چاہے جو چاہے عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے طلبگار بننا عقل مندی نہیں، یہ تو سب کو مل جاتی ہے۔ دنائی یہ ہے انسان ان چیزوں کے لیے کوشش کرے جو صرف پیاروں کو ملتی ہے۔ ولایت بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے اور جسے چاہے نیک اعمال کی برکت سے عطا کر دے۔ دور حاضر میں جہاں اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، وہی یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں اور اولیاء اللہ کے اصحاب کیا ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوا دین کی مخالفت کرنے والا شخص ولی نہیں ہو سکتا، اسی لیے کسی پیر کی بات کرنے سے پہلے علماء نے ان 4 باتوں کا ہونا لازم کہا ہے۔ صحیح العقیدہ سنی ہو، اتنا علم رکھتا ہو کہ ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، فاسق معلم نہ ہو یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو اور اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا اس پر سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔